اور اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا، مرے گا، اس کا وصال ہوگا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن ایک نیکی کرنے والے کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو ایک گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی 70 گنا، 70 درجے زیادہ ملتا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت یہ کس قدر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اور سیاستہ کی دیگر کتب میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں دنوں میں سے سب سے بہترین جس پر سورج طلوع ہوا ہو وہ جمعہ کا دن ہے، کہ جمعہ کا دن یہ سب دنوں میں سے بہترین دن ہے، افضل دن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ارشاد فرمائی، فیہ خلق آدم، کیونکہ اس دن میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اس دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج فی منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ حضور نبی کریم نے فرمایا قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو یہ کتنا اہم دن ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی اسی دن کیا گیا، اور جنت سے جب آپ نیچے زمین کی طرف تشریف لائے وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کا ہی دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کس قدر یہ اعلیٰ ہے، کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے اس کی برکتیں ہیں، اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ جو ہے یہ مومنین کی عید ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن بالخصوص ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے، تاکہ جمعہ کی اسپیشلسٹی کا پتہ چلے کہ یہ اسپیشل دن ہے، اور یہ برکتوں والا دن ہے، اور یہ اہم دن ہے، یہ فضیلتوں والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اکثر الصلاۃ، کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ کون سے دن؟ اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، زیادہ درود پڑھو، عام دنوں سے ہٹ کے کچھ اضافہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، کیونکہ اس دن، یہ جو دن ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی فرشتوں کے آنے کا دن ہے، اور رحمت کے فرشتے اس دن بطور خاص حاضر ہوتے ہیں، آسمانوں سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے بطور خاص جمعہ کے دن، حضور فرماتے ہیں وہ درود میری بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حتی یفرغ منہا، حتیٰ کہ درود پڑھنے والا درود پڑھنے سے فراغت پا جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے،
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں قلت وبعد الموت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی ایسی ہی پوزیشن ہوگی؟ ابھی تو آپ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہم درود پڑھیں گے، تو کیا یہ درود آپ تک پہنچایا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو دردہ جی ہاں، مجھ پر میرے وصال کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث شریف دیکھیں، اس میں کیا فرمایا، اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ درود کی کثرت کرو۔ تو یہ یوم مشہود ہے، رحمت کے فرشتے بطور خاص اس دن آسمانوں سے زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت ہے، یہ جمعے کی ایک ویلیو ہے، جمعے کی ایک اہمیت ہے، اس لیے ہم سب کو اس دن کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور اس دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا۔ اس دن میں غسل کرنا ہے، نئے کپڑے ہو، اگر نئے نہ ہو تو دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگائیں، ہو سکے تو کوئی اسپیشل لگے۔ اس دن بطور خاص نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں، اس دن کی تعظیم کریں، اس دن کی فضیلت ہے، اس دن کی یہ برکت ہے، اس دن کی یہ اہمیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم آخر میں آئے، یعنی ہماری جو امت ہے یہ ساری امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن اول ہوں گے، یعنی سب سے پہلے حساب اس امت کا لیا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی۔ بعیدا انہم اوت الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ ہم سے پہلے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو کتاب دی گئی، باوجود اس کے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ ہم سے پہلے آئے اور ہم ان کے بعد آئے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا معاملہ ہوگا تو معاملہ برعکس ہوگا، ہم اول آ جائیں گے، ہم اول پوزیشن میں آ جائیں گے، جنت میں پہلے داخل ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب سب سے پہلے شروع ہو جائے گا، جلدی شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دن ھذا یومہم الذی فرض علیہم، ھذا یومہم الذی، یہ ان کا دن، یعنی جمعے کے بارے میں، یہ جمعے کا جو دن ہے اس کی تعظیم ان پر فرض کی گئی تھی، یعنی یہودیوں پر، عیسائیوں پر اس کی تعظیم فرض کی گئی تھی۔ فاختلفوا فیہ، پھر انہوں نے اس دن کے معاملے میں اختلاف کیا، یعنی کہ اس حدیث کی اگر آپ
شرح میں دیکھتے ہیں تو محدثین نے مختلف کلام کیا، ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالی نے ایک دن ایسا مقرر کیا تھا، قوم موسیٰ کو، قوم عیسیٰ کو یہ بتایا تھا کہ اس دن کی تم نے تعظیم کرنی ہے، اس دن بطور خاص تم نے اس دن کو ویلیو دینی ہے، اہمیت دینی ہے، اور وہ تھا جمعے کا دن۔ پھر کیا ہوا، ان کو پتا نہ چل سکا کہ وہ کون سا دن ہے جس کی اہمیت ہے، جس کی ویلیو ہے، جس کی رسپیکٹ ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، خود سے سوچا، اس کو سمجھا، اور ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اللہ نے یہ دن ان کو بلا دیا، ان سے دور کر دیا، یعنی جمعہ کا دن۔ اور اہل یہود نے سمجھا کہ جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سیٹرڈے ہے، وہ ہفتے کا دن ہے، اور اہل نصارہ نے سمجھا جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سنڈے کا دن ہے۔ لیکن اصل میں جس کی تعظیم اللہ نے ضروری قرار دی تھی، فرض کی تھی، وہ جمعہ کا دن تھا۔ لیکن ان کو یہ دن کا پتہ نہ چل سکا، اس دن کے تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں ان سے خطا ہوئی۔ انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں وہ خطا کھا گئے، ان کو پتہ نہ چل سکا۔ تو پھر کیا ہوا، فاختلفوا فیہ، فرمایا حدیث شریف میں کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے ہے، تھرسڈے ہے یا فرائیڈے ہے۔ انہوں نے جب سوچا اصل میں تھا فرائیڈے، ان کو غلطی لگ گئی، انہوں نے سیٹرڈے سمجھ لیا اور نصارہ نے سنڈے سمجھ لیا۔ لیکن جس دن کی فضیلت تھی، جو سید الایام تھا، وہ فرائیڈے تھا۔ تو پھر حدیث میں آگے فرمایا فاختلفوا فیہ، انہوں نے تو اس میں اختلاف کیا، فہدان اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ نے یہ دن ہمیں بتا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اس امت کو اجتہاد کرنا نہیں پڑا، رب نے اپنے محبوب کو بتا دیا، اے محبوب جس دن کی تعیین میں اہل یہود، اہل نصارہ سے خطا ہوئی ہے، وہ دن میں آپ کی امت کو بتا دیتا ہوں، تمہاری امت کو بتا دیتا ہوں، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ جمعہ کا دن جس میں ہم درست رہے اور ہم نے درست دن کو، کریکٹ دن کو، کریکٹ ڈے کو پا لیا کہ اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی فضیلت ہے، اس دن کی ویلیو ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آگے فرمایا فالناس لنا فیہ تبع الیہود غدا ونصارى بعد غد، کہ لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ تو اہل یہود نے یہ سیٹرڈے کا دن چن لیا تعظیم کے لیے، اور اہل نصارہ نے یہ سنڈے کا دن تعظیم کے لیے چن لیا۔ لیکن جو اصل تھا، جس کی تعظیم تھی، جو معاملہ ان کو بلا دیا گیا، جس تک وہ پہنچ نہ سکے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، تو یہ جمعہ کا دن ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں یہ دن نصیب ہوا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ویلیو ہے، اتنی اس کی ایک رسپیکٹ ہے اس دن کی بالخصوص۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التمسوا الساعة التي تدعى، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس گھڑی کو تلاش کرو، التمسوا الساعة التي ترجى، اس گھڑی کو تلاش کرو کہ جس میں امید رکھی جاتی ہے۔ کس چیز کی امید رکھی جاتی ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کی۔ جمعہ کے دن اس گھڑی کو تلاش کرو، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں تم اس گھڑی کو تلاش کرو
جس میں دعا کی قبولیت کی امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور وہ کون سی گھڑی ہے؟ عصر کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. تو یہ عصر کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک اس میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. اور دوسری بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے اس وقت سے لے کے نماز کے فارغ ہونے تک یہ گھڑی ہے، یہ جمعہ کے دن مقبولیت کی گھڑی ہے. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ وہ بڑا مختصر سا ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے، اس گھڑی کو تلاش کریں. تو یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو اس لیے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے بعض علماء نے فرمایا یہ ٹائم جمعہ کے دن قبولیت کا ٹائم ہے. اس میں ہمیں بالخصوص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے. آپ پریشان ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، اب کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو جمعہ کے دن ہم عادت بنائیں کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. اور بالخصوص یہ دن جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت بتانی ہے تاکہ ابھی سے ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ جمعہ کے دن کی ویلیو ہے، جمعہ کے دن کی ایک رسپیکٹ ہے، جمعہ کے دن کی ایک عزت ہے. اور پھر دیکھیے نا، میں نے شروع میں عرض کی جمعہ کے دن کوئی گناہ کرتا ہے تو 70 گنا اس گناہ پہ گناہ لکھا جاتا ہے، 70 درجے زیادہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو اس دن تو خصوصیت کے ساتھ گناہ نہیں کرنا، گناہ تو ویسے ہی نہیں نہ کرنا، لیکن اس دن خصوصیت کے ساتھ بچنا ہے. اور اس دن کی اہمیت اور ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اللہ پاک نے پوری سورت الجمعہ اس دن کے نام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور 28ویں پارے میں یہ موجود ہے. سورت الجمعہ، وہاں پر سورت الجمعہ میں جمعہ کی نماز کا بھی یہ ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں، اے ایمان والو جب نماز کی طرف تمہیں بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کی طرف بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کی طرف تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. مطلب یہ ہے کہ بس اب سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یعنی مطلب اس کا یہ ہے جب جمعہ کی پہلی اذان ہو، جب اول اذان ہو، تو اس وقت جمعہ کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. جمعہ کی جب اول اذان ہو جائے اس کے بعد بزنس کرنا، کاروبار کرنا، شاپ کو کھولنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا یہ ناجائز ہو جاتا ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی لیے تمہیں ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس وقت تم بزنس کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. اگرچہ آج کل اسکاٹ لینڈ میں، جو اسکاٹ لینڈ کے اسلامی مجھے سن رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، تو جمعہ کیا نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اس وقت جس کی عادت تھی کہ وہ جمعہ کے لیے وقت پہ جاتا تھا، دکان کو بند کر دیتا تھا، بزنس کو ترک کر دیتا تھا پہلی اذان جب ہوتی تھی، تو امید ہے کہ ابھی جب عذر ہے،
ابھی عذر ہے نا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اب بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ اگر بندہ کوئی عمل کرتا ہو لیکن اس کو بیماری آ جائے، کوئی عذر آ جائے، اس وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے، تو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر لاک ڈاؤن سے پہلے جب نارمل پوزیشن تھی، کوئی جمعے کا عادی تھا، وقت پہ مسجد میں جاتا تھا، بزنس بھی چھوڑ دیتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب لاک ڈاؤن کی مجبوری ہے، اب گھر میں ظاہر گھر میں تو جمعہ پڑھ نہیں سکتے، جمعہ کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، ظہر کی نماز ہی پڑھنی ہے، تو اب وہ اس پہ کڑتا بھی ہے کہ کاش میں جمعہ پڑھتا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمعے جیسا ثواب عطا فرمائے۔ پڑھنی اس نے ظہر یا گھر میں ان دنوں میں، تو یہ ہم نیت بھی کریں کہ بالخصوص جب جمعہ کا دن آئے تو ہم عبادت کے لیے کوئی اسپیشل وقت نکالیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں، جب تم نماز مکمل کر لو جمعے کی، اللہ نے فرمایا پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں پڑھنے لگا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب لوگوں نے تجارت کو دیکھا، او لہوا انفضوا الیہا، یا لہو کو دیکھا، کھیل کود کو دیکھا، تو وہ اس کی طرف دوڑے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے محبوب آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب، کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول بخاری شریف میں اس آیہ کریمہ کے تحت، یعنی کہ ایک حدیث پاک اس آیہ کریمہ کے تعلق سے لائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام روز جمعہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ملک شام سے مدینہ طیبہ میں ایک قافلہ آیا۔ تو پہلے کے دور میں ہوتا تھا جب تجارت کے لیے کوئی قافلہ آتا تھا تو طبل بجتا تھا، یعنی کہ ایک خاص طور پہ ایک آلہ ہوتا تھا جس کو وہ بچاتے تھے، جس کے شور سے پتہ چلتا تھا تجارت کا قافلہ آ گیا ہے۔ تو یوں وہ طبل بجا، تجارت کا قافلہ آیا، تو کچھ لوگ وہ مسجد نبوی میں جو تھے، جمعہ کا ٹائم تھا، میرے آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو وہ وہاں سے اٹھ کے تجارت کے لیے چلے گئے، کیونکہ حالات ان دنوں بڑے تنگی کے تھے، تجارت کی بڑی سخت ضرورت تھی لوگوں کو، تو وہ قافلے کے لیے چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے حالت خطبہ میں صرف 12 صحابہ وہاں رہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، کہ جب انہوں نے تجارت کو یا لہو کو، کھیل کود کو دیکھا، وہ اس کی طرف بھاگے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محبوب آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو اجر ہے، جو جنت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کا فضل ہے، وہ اس تجارت سے، اس لہو و لعب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا واللہ خیر الرازقین، ان کو یہ بھی سمجھا دو کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ پھر یہ تجارت کے لیے مسجد کو چھوڑ کے جائیں گے
تو یہ کیسے معاملہ درست ہوگا؟ تو اس لیے رزق اللہ دینے والا ہے. تو اللہ کہہ رہی ہے کہ میرے اور آپ کا ذہن بنے کہ ہم نے جمعہ کے دن ایک اسپیشلسٹی خصوصیت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے. جمعہ کی اہمیت کو بھی ایک اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں، اپنے بچوں میں اپنی بچیوں میں ان کو بٹھا کے بتائیں کہ بیٹا یہ جمعے کا دن ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، یہ عام دنوں کی طرح نہیں گزارا جاتا. ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تاکہ پتا چلے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا دن ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں سے افضل ہے. پھر بھی سورہ جمعہ کے متعلقہ میں نے کچھ باتیں بھی عرض کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 500 جمعے پڑھے تھے، کیونکہ جب جمعہ ہجرت کے بعد فرض ہوا تو آپ علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے وہ 10 ایئر ہے، تو اس میں اتنے ہی جمعے بنتے ہیں، تو آپ نے 500 جمعے پڑھے. تو اللہ پاک ہمیں بھی لاک ڈاؤن میں ہے ابھی تو پڑھنا تو چاہیے نا، یعنی کہ ایک تعداد ہوتی ہے وہ لاک ڈاؤن، چلو یار ٹھیک ہے جمعہ نہیں پڑھنا پڑے گا، استغفر اللہ. اگر یہ کسی کا ذہن ہے توبہ توبہ ہے، جان بوجھ کے جو جمعے چھوڑے اس پہ تو بڑی وعیدیں ہیں. لیکن اب اسکاٹ لینڈ میں یہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، تو گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس سے تمام امت کو نجات دے اور جلد ہماری مساجد آباد ہو. یعنی کہ یہ ایک دل میں کڑن ہے، جس طرح ہم کڑتے ہیں میرا بزنس ٹھیک ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے، یہ بھی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جلد مسجد آباد کر، دوبارہ ہماری مساجد میں رونق آ جائے، ہم نماز جمعہ کے لیے جائیں، نماز جمعہ ادا کریں، با جماعت نمازی ادا کریں، نمازوں کی پھر سے پابندی ہو، مساجد کی پھر سے بہار آ جائے. تو یہ جب اڑن دل میں ہوگی، اس اڑن کو رکھ کے اب گھر میں ظاہر ہے جمعہ کا دن ہے، ہم تو ظہر ہی پڑھیں گے نا جو پڑھیں گے. تو پھر یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.